علامہ اقبال توحید سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب بت ہیں. اور کیسے بت ہیں؟ یہ خیال بت ہیں. یہ بت فائدہ دینے والے نہیں. یہ بت سب کچھ کما کر، پیسے جمع کر، سب رکھ کر کہہ رہا ہے جب تک میرا اللہ نہیں چاہتا ہے پیسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ متوکل کا جملہ ہے. اور وہ جو بیٹھا ہے متواکل، آکل کھا کر بیٹھا ہے، یہ بھی بولتا ہے اللہ ہے. یہ کیوں بول رہا ہے؟ جا کو دین کا کام کرنا نہیں، میں کمانے گیا تو دین کا کام کر. تمہارے کام کی ضرورت ہی نہیں جی. تمہیں جا کو 50 میں سے 50 پر 1 میں بند کو بیٹھیں گے. سو تمہیں سو ماری. تمہیں دین کا کام سب سے بڑا کام دین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط ہے. غور سے سنیں. قحط میں کیا ہونا؟ اناج ہونا، دانا پانی ہونا سوکھ گیا. وہ زمانے کسی کا ایکسپورٹ پورا نہیں تھا. عثمان غنی کئی مہینے پہلے نکلے تھے تجارت کے لیے. اب آپ تجارت سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا لے کے آپ لوٹ رہے ہیں؟ اناج لے کے لوٹ رہے ہیں. یعنی مدینے میں اناج نہیں ہے، کھجور ہیں صرف. تو مدینے میں دال ہونا، چاول ہونا، گیہوں ہونا تو باہر سے آنا نا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کھجور، مدینے کے چمڑے وغیرہ لے کے جا کر بیچ کر اناج لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ مدینے کے بازار میں اناج بیچ کر پروفٹ نکالیں گے. اناج لے کر پہنچتے ہیں، آپ کو خبر ملتی ہے مدینے میں قحط ہے. اور مدینے کے جو بزنس مین بہت چالاک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے مارکیٹ والے عثمان غنی آنے سے پہلے ان سے جا کر ملتے ہیں. مدینے میں داخلہ ہونے سے پہلے جا کر ملتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عثمان، آپ جو چیز 10 میں بیچنے کے لیے لائے، ہم وہ چیز 12 میں لینے کے لیے تیار ہیں. کتنا ہوا پروفٹ؟ کتنا ایکسٹرا؟ 2%. جو چیز آپ 10 میں بیچنا چاہتے تھے وہ چیز 12 میں ہم خریدیں گے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ایکسٹرا پروفٹ مل رہا ہے؟ 20% ایکسٹرا فائدہ مل رہا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے زیادہ کا کوئی دینے کا آفر دیا ہے. تو کہتے ہیں ہم 10 کی چیز 14 میں خریدیں گے، 40% ایکسٹرا. تو کہتے ہیں اس سے زیادہ کسی نے وعدہ کیا. تو سب مل کر کہتے ہیں جو چیز آپ 10 کو بیچنا چاہتے ہیں ہم 18 میں خریدیں گے، 80% ایکسٹرا. کیونکہ اناج اتنا ضروری ہے. ابھی جا کر ابھی 18 میں خرید کے کتنے میں جا کر بیچیں گے؟ یہ 20 میں بیچیں گے، 24 میں بیچیں گے. عثمان غنی فرماتے ہیں اس سے زیادہ کسی نے دینے کا وعدہ کیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. سارے مدینے والے آ گئے، اس سے زیادہ کوئی دے گا تو کہاں سے بیپار کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ہاں دینے والا ہے. کون ہے وہ؟ کہتے ہیں میرا اللہ. 1 کے بدلے میں 70 دینے والا میرا اللہ ہے. تو کہتے ہیں مدینے میں داخل ہو کر سارے گواہ ہو جاؤ، اللہ کا بندہ عثمان یہ سارے کا سارا جو مال اپنی ساری پونجی لگا کر بزنس کر کے آئے ہیں، سارا انویسٹمنٹ ہے، یہ سارے کا سارا میں مدینے کے غریبوں کو مفت میں دیتا ہوں میرے اللہ کے پاس سے 1 کے بدلے میں 70 لینے کے لیے. ان کو 1 کے بدلے میں 70 ملا. آج کی تقریر میں ہم سنیں گے وہ کیسے ملا. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال تجارت سے ہی میری زندگی چلے گی ایسا سوچتے تو غیبی مدد سے محروم ہو جاتے. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دولت پر ڈیپینڈ نہیں ہونا. جتنا دولت پر ڈیپینڈ ہوں گے اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے گا. تو دولت پر ڈیپینڈ نہیں ہونا تو اپنی زندگی کا معیار، سٹینڈرڈ آف لیونگ، کیا کروں میں زندگی کا معیار سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا بولوں. میں اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ کبھی مت بڑھائیے. نرم بستر پر بھی نیند آ جانا، وہ حسیر پر بھی نیند آ جانا. شیروانی بھی پہن لینا، شیروانی نہیں سو بھی بیٹھ جانا. کبھی کسی لباس کے غلام نہیں، کبھی کسی بستر کے غلام نہیں.
32B में भी ट्रैवल करना, मर्सिडीज में भी बैठ जाना। मर्सिडीज में बैठे तो अकड़ नहीं आना, 32B में बैठेगा तो अपने आप को कम नहीं समझना, क्योंकि मेरी बुलंदी का ताल्लुक ना मेरी दौलत से है और ना मेरी गिरने का ताल्लुक मेरी दौलत से है। ये सब बुत हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये दौलत, ये लोग, ये इन्फ्लुएंस, ये सब बुत हैं। थोड़े लोग दौलत पकड़ते, थोड़े लोग लोगा पकड़ ले को बैठे रहते। उनकी बच्ची से शादी कर लिए तो उन्होंने यमल्य भाई हमारा काम बन जाएगा, उन्होंने दोस्त उनके साथ हमें रह गए तो मेरा हर बार मेरा बयान ये जगह होगा। ये जो बॉन्डिंग है, ये जो रिश्तेदार लोगों पर भरोसा करना है, अल्लामा इकबाल तौहीद समझाते हुए कहते हैं ये सब बुत हैं। और कैसे बुत हैं? ये ख्याल बुत हैं। ये बुत फ़ायदा देने वाले नहीं, ये बुत ख्याल, वहम कहते हैं जो चीज़ नहीं है। गुमान क्या? शायद फ़ायदा देंगे। तो बड़ा प्यारा एक कलाम है उनका, फरमाते हैं ये मालो दौलत दुनिया, ये माल ये दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन, माल दौलत दुनिया रिश्ता बॉन्डिंग, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन, ये सब क्या है? बुताने वहम गुमा, ये सब वहम के बुत हैं, ये गुमा के बुत हैं। बुताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ही ना बा। माबूद का माना क्या? जिसकी इबादत हो। इबादत तो होती है ना, बंदर की इबादत होती है, हाथी की इबादत होती है, कितने चीज़ों की इबादत होती ना। तो आप क्या कहना चाहते हो? मतलब हकीकत में इबादत किए जाने के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। क्यों? वाई? क्योंकि हकीकत में सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला होता तो उसकी भी इबादत होती। हकीकत में दाना दाना खतरा खतरा मिल रहा है अल्लाह से, तो इसका मतलब क्या? अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम क्या है? ये माल व दौलत व दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, ये सब को हम भरोसा कर कर बैठे हैं ना, ये सब क्या है? बुत हैं जो अल्लाह से हमको दूर कर रहे हैं। अब यहाँ बारीकी है, थोड़े लोग माफ़ करना सुस्त होते हैं, लेजी गाइस। अब ये लोग क्या कहते हैं? ओचना हमारे घर में आको सुनना था बयान, अली जाको कमाओ कमाओ कमाओ, बोलती दुनिया वाली घर में ऐसे दुनिया वाली कमाओ कमाओ कमाओ, ऐसे बयान करने वाले हो ना भाई। हमारे सके आदमिया को इन्हों पहचानते सो, मैं तुमना नहीं पहचाना जी। लेजी फेलो, दीन में बारीक फ़र्क है। एक है जुहद, एक है कसल। जुहद का माना क्या है? उसे दुनिया की ख्वाहिश नहीं आती, दुनिया उसे अट्रैक्ट नहीं करती, उसे मर्सिडीज़ बेंज देखते ही ख्वाहिश नहीं आती। अल्लाह के फल से मुझे भी नहीं आती। उसे वो फ्लाइट के मालदार आकर उतरा तो उसे ख्वाहिश, इसे बोलते जाहिद, बड़ा मकाम है तसव्वुफ में, पहला मकाम है जाहिद। जाहिद को भी दुनिया ज़रूरत नहीं बोलते हैं। जाहिद साहब बैठकर बोलते हैं मुझे दुनिया नहीं चाहिए। अब सोमारी साहब भी बोलते हैं मुझे दुनिया नहीं चाहिए। दोनों का लैंग्वेज एक ही रहती। उन्होंने भी बोलते वो होना हजरत, वो मर्सिडीज़ होना क्या नको भाई, क्यों नको बोल रहे हैं? इनको दुनिया अट्रैक्ट नहीं करती। उन्होंने सोमारी हजरत, उन्होंने मर्सिडीज़ होना क्या? मर्सिडीज़ लेना का तो क्या करना, सुबह ही उठ को काम को जाना, नको हजरत मर्सिडीज़। अब ये समझ कर बैठे हैं अपने आप को कि मैं गौसे पाक का आदमी हूँ, मैं मुरीद हूँ। वो सिलसिले सूरे सिलसिलों को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लेजी फेलोस। आज किसी सिलसिले के बारे में बात करें तो बोलते हैं हमारे मामू सिलसिले में जाको, वो घर में बैठे ही बेटी की शादी आको, उनकी बीवी जाको बर्तना धोकर कर रही है, इन्हों बैठे ही हर बयान में बराबर आ जाएंगे।
اس کے بعد صبح کے 12 تک سوتے رہیں گے. انہوں اپنے آپ کو کیا سمجھ کو بیٹھے ہیں؟ انہوں متوکل نہیں. لیزی اور زاہد دونوں میں فرق ہے. زاہد کو دنیا پسند نہیں اس لیے چھوڑ کر بیٹھے ہیں. عثمان غنی کمائے، زندگی ساری کمائے، مدینے سے جا کر بزنس کر کر آ رہے ہیں. عمر کیا ہے اس وقت ان کی؟ 60 کے اوپر، ابو 60. یہ چستی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو دنیا سے محبت نہیں ہے، وہ دنیا کو کھینچ کر لاتے ہیں، مومنوں میں بانٹتے ہیں. کہاں کہاں دنیا ہے. اگر یہاں پہ عثمان غنی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امبانی اور اڈانی کی مجال کیا کہ بزنس کرتا، اس کے منہ سے چھین کر لاتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں پر خرچ کرتے. تو ان کو دنیا پسند نہیں ہے، وہ دنیا جوتی میں رکھتے ہیں. لیکن تم کیوں نہیں کماتے ہو؟ تم لیزی فیلو ہو. تم کو کمانا تو محنت کرنا، اس لیے نہیں کما رہے ہو. تو جتنے بھی لیزی فیلو ہیں، تم اپنے آپ کو صوفی مت سمجھ جاؤ، تم اپنے آپ کو معرف سمجھ جاؤ. تو ایک ہے توکل، ایک ہے تواکل. اسی طرح توکل اور ارریسپانسبلٹی، غیر ذمہ دارہ پن میں بھی فرق سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آتا ہے؟ دونوں سیم دکھتے. متوکل جو ٹاپ لیول رہتا، اللہ کے بھروسے پہ بیٹھا رہتا، صبح کو آفس کو جا کر رہتا، انہیں آفس کو جا کر آ گیا، محنت کر کر آ گیا، کما کر آ گیا. اب بیٹی کی شادی کیسا ہوں گی؟ اللہ ہے بھائی. اب یہ جو ارریسپانسبل ہوتا نہیں، انہیں آ کو ٹی کڑے آباد کر کو رہتا. ٹی کڑے منڈے ٹرکڑگم، چائے کی دکان میں بیٹھے رہیں گے، چائے بسکٹ. کیا بھائی انہوں کون بھائی؟ انہوں بیکار بھائی، بیکار بھائی. سب کی غلطیاں، سب کے بارے میں معلوم بھائی، مجھے سب کا کچرا میرے دل میں لے کو بیٹھا ہوں میں. تو جو غیر ذمہ دار آدمی ہے، جو چائے کی دکان کو آباد کر رہا ہے، یہ بھی کیا بولتا؟ بچی کی شادی کیسا ہوں گی؟ اللہ ہے بھائی بولتا. دونوں کے جملے سیم، لیکن یہ سب کچھ کما کر، پیسے جمع کر، سب رکھ کر کہہ رہا ہے جب تک میرا اللہ نہیں چاہتا ہے پیسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ متوکل کا جملہ ہے. اور وہ جو بیٹھا ہے متواکل، آکل کھا کر بیٹھا ہے، یہ بھی بولتا ہے اللہ ہے. یہ کیوں بول رہا ہے؟ جا کو کماؤ بولیں گے، بکو بچنے کا واسطے بولتا اللہ ہے. کہاں کام سے بچنا موقع ملتا ہے کہ وہاں چلے آتا. کہاں تھی ذکر کی مجلس میں اسکیپ ہو کو بیٹھ جائیں گے، کہ وہاں جاؤ تصویر رکھ لے کو بیٹھ جاتا. نہیں کہاں تو بھی جماعت نکلتی، کیا وہاں بھی رہتا، یہاں بھی رہتا. ابھی چائنا کو جا کو آیا سجدہ کرنے کے واسطے. اچھا اب یہاں کیا کرتا ہے؟ یہاں ہوا اسے کیا کمانے کہ جانا نہیں. اب گھر میں بیوی پوچھیں گی، میں پہلے یہ چیزیں نکال کر توکل کے وادی میں قدم رکھنا، پہلے یہ غلط فہمی نکال. بیوی بولے گی کیا جی جاؤ نا جی، اللہ کا کام کر لے کو میں. اللہ کا کام صحابہ کیسا کرے، عثمان غنی کیسا کرے؟ کمائے بات چھوڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غریب سے غریب صحابہ کو مارا جا رہا تھا مدینے میں، مکے میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی سہارا نہیں، غلام ایک ایک غلام کو جا کر مار رہے ہیں. بی بی حنیرہ ان کو پیٹ رہا ہے. ابو جہل جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کو آزاد کرتے ہیں اپنی دولت سے. اگر دولت نہیں ہوتی تو کیسے آزاد کرتے؟ دولت تھی تو آزاد کریں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کریں. اور وہ کیسا کماتے تھے؟ دین کا کام کرنا نہیں. میں کمانے گیا تو دین کا کام کر، تمہارے کام کی ضرورت ہی نہیں جی. تمہیں جا کو 50 میں سے 50 پر 1 میں بند کو بیٹھیں گے، سو تمہیں سو ماری. تمہیں دین کا کام، سب سے بڑا کام دین کا کون کرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صبح ہوئی، اپنی گھٹری لے کر، مال تجارت. ابھی گھٹری میں لے کر جانا تو کیا بزنس ہو، گھٹری کھول کو بیچنے کا بزنس. تو اپنی گھٹری لے کر گئے، صبح نکلے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ایک اشارے پر فوجیں نکلتی ہیں، فوجیں وہاں پر آپ کے انتظار میں رہتی ہیں.
آپ کے اشارے پر مفتی فتوے دیتے ہیں، یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اگر چلے جائیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ تو کہا میں نہیں گیا تو میرے گھر کا کیا ہوگا؟ یہ ایمان، اس ایمان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں سارے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، حضرت ابوبکر صدیق کا دوسرے میں، تو سب کے ایمان سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں گھر کے لیے کتنا ضرورت ہے آپ بول دیں، ہمارے کام کے لیے آپ آئے نا تو ہم بیت المال سے آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ کو دے دیں گے، یہ لینے کے بعد آپ کام کے لیے بیٹھے، کام کیے بغیر کیوں بیٹھ جا رہے ہو؟ تو خیر، ایک ہے توکل، ایک ہے تواکل۔ توکل کا مطلب کیا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تواکل کا مطلب کیا؟ اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ جانا، غلط کام کر رہا ہے، جو کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، شریعت طریقت کے نام پر لوگوں کو ٹھک رہا ہے،